کھانا شروع کر دیں، اس کھانے کی قیمت ادا ہو جائے گی، اور جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو پھر الحمدللہ کہنا، یہی اس کھانے کی قیمت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بآواز بلند کہا، اے ابراہیم، اس بات سے اللہ تعالیٰ تم سے بہت خوش ہوا اور اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد بولے کہ آپ قطعاً ترس نہ کیجئے، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اور ہم میں حضرت جبرائیل، اسرافیل، دردائیل، اکویل، میکائیل اور کئی دیگر فرشتے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اور ہم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ پہلے آپ کے پاس جائیں، کیونکہ آپ نے یہ تہیا کر رکھا ہے کہ آپ کھانا اس وقت تک نہ کھائیں گے کہ جب تک آپ کے پاس ساتھ مہمان کھانا نہ کھائیں، ورنہ آپ بھوکے رہیں گے۔ اور آج تقریباً 7 دن ہو گئے آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا، اور بطور روزہ دار کے آپ ہیں اور مہمان کا انتظار کر رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی مقصد کے تحت انسانوں کی صورت میں بھیجا ہے کہ آپ مہمان نوازی کریں اور ہمارے ساتھ آپ کھانا کھا لیں گے، تو اس طرح آپ کا روزہ کھل جائے گا، اور بھوک اور فاقے کی وجہ سے جو آپ کو پریشانی ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ہم کو حکم ہے کہ شہرستان میں حضرت لوط کے یہاں جائیں گے اور ان کو وہاں بلا سے نجات دیں گے، اور آپ کو ہم ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ لہٰذا فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی خوشخبری دی، اور حضرت لوط کی قوم پر عذاب کی خبر سنائی، اور پھر حضرت لوط کی طرف چلے گئے، اور ان کے حضرت لوط کی قوم پر کیا عذاب نازل ہوا، اس کی ڈیٹیل میں پھر کسی ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کے بغیر کھانا تناول نہیں فرمایا کرتے تھے، اور یہ آپ کی عادت تھی کہ جب تک مہمان نہ آ جائے آپ کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ تو اسی طرح روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے 4 دروازے رکھے تھے تاکہ کہیں سے بھی ان کے گھر مہمان تشریف لے آئے۔ حضرت ابراہیم کی مہمان نوازی کا بڑا شہرہ تھا۔ آپ اس وقت تک کھانا نہ کھاتے جب تک کوئی مہمان نہ آ جاتا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ 1 ہفتے تک کوئی مہمان آپ کے پاس نہ آیا۔ آپ گھر سے اس خیال سے نکلے کہ شاید کوئی مسافر مل جائے گا تو اسے مہمان بنا لاؤں گا۔ اس تلاش میں انہیں ایک کمزور اور ناتواں بوڑھا شخص نظر آیا۔